بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ آج کے پروگرام کے دو موضوع ہیں میرے، اور انتہائی اہم ہیں۔ جو پہلا ذکر میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف 4 جون سے چائنا کا دورہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان سے بہت سارے سرمایہ کار، صنعت کار یعنی تاجر حضرات جو ہیں وہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ وہاں سرمایہ کاری پہ بات چیت ہوگی، ہمارے ملک میں منصوبہ جات لگانے کے لیے، یعنی کہ چائنا کے تعاون کے ساتھ پاکستان کی صنعت کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی منصوبے ہیں ان کے لیے سب سے پہلی دفعہ یہاں کے تاجروں، سرمایہ کاروں کو ساتھ لے کر وزیر اعظم پاکستان چائنا جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ چائنا کے ساتھ ہمارے بہت سے منصوبہ جات چل رہے ہیں، اور جو کافی اس وقت کشمکش کا شکار ہیں، بہت سارے بند ہیں، کافی عرصے سے بند ہیں، اور چائنا کی سرمایہ کاری ہمارے یہاں پہ ڈمپ ہو چکی ہے۔ میرا مقصد ہے کہ کیا چائنا کو ابھی بھی ہم پہ اتنا اعتماد ہے کہ ہمارے یہاں پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے وہاں کے لوگ تیار ہوں گے، جبکہ سب کو پتا ہے، جن لوگوں نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے یا کرنا چاہتے ہیں، کہ پاکستان میں سیاسی استحکام نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ جو حکومت ہے، وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتیں، یہ اس انداز میں چل رہی ہیں کہ انہیں خود بھی نہیں علم کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیا کریں گے، جبکہ جون کا بجٹ سر پر آ چکا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ملک کی سیاسی کشمکش نے ملک کے تمام ادارے تباہ کر دیے ہیں، یہاں تک کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت، وفاقی حکومت جو ہے، جسے ہم مانگے تانگے کی حکومت کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، اور یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ایسی حکومت کو میاں برادران نے گلے لگا کے اپنے لیے مسائل پیدا کیے ہیں، اور ملک کے لیے بھی مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ جبکہ پاکستان کے تمام سیاسی گروہ، جو بڑے گروہ ہیں، جو بڑی پارٹیز ہیں، جو بڑے سربراہ ہیں پارٹیوں کے، وہ موجودہ حکومت کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، یعنی جو کل کے دشمن تھے آج کے دوست بن چکے ہیں، اور جو کل کے دشمن تھے آج کے دوست ہو گئے۔ حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ نہ تو یہاں خود پاکستان کے لوگ بھی کسی بھی کاروبار میں پیسہ لگانا اس وقت گناہ سمجھ رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ چائنا کے لوگ کہاں سے سرمایہ کاری کریں گے؟ پل پل کی خبر ہے وہاں کے حکمرانوں کو، سعودی حکمرانوں کو ہمارے گھر کے معاملات کی پل پل کی خبر ہے، دبئی کے حکمرانوں کو پتا ہے، کل عالم کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ دیکھیں، ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ عوام پریشان ہے۔ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، سرمایہ کاری نہیں ہوگی، صنعتیں نہیں چلیں گی، جو پاکستان کے ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، وہ کام نہیں کریں گے، اور ان اداروں پہ جو حکومت کی گرفت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، یعنی انہیں پوچھنے والا اس وقت کوئی نہیں ملک کے اندر۔ یہاں تک ہے کہ اگر بابڈا کا وزیر ہے وفاقی، تو اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، وفاق کے کسی بھی وزیر کی کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ کہ صوبوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، صوبوں کی مرکز کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، کوئی حالات بہتر نہیں ہے۔ آج صوبوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ جیسے میں سندھ کی بات کروں گا
سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو عرصہ حیات بیت چکا ہے، اور مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آصف زرداری کے بعد تمام معاملات جو ہیں ان کی گرفت میں ہیں. ان کے سندھ کی تمام اسٹیبلشمنٹ، پولیس اور ادارے ان کی گرفت میں ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں. لیکن سندھ کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں اگر تفصیل سے کہا جائے تو سندھ کو پیپلز پارٹی کی حکمرانی پچھلے 25-30 سال سے کھا گئی ہے. سندھ تباہ ہو چکا ہے. سندھ میں بے روزگاری انتہا پر ہے. دیکھیں 30 سال میں آج تک اندرونی سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت کوئی صنعت، کوئی سرمایہ کاری وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں کر سکی، کوئی سہولیات فراہم نہیں کر سکی. اس وقت بھی سندھ کے تمام شہروں میں 8 گھنٹے 12 گھنٹے جو بجلی ہے وہ جا رہی ہے، اور وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں. دیکھیں جن علاقوں میں صنعت نہیں ہے، کوئی روزگار کے وسائل نہیں ہے، جس میں آپ سکھر کو لے لیں، خیر پور کو لے لیں، آپ نواب شاہ کو لیں، دادو کے لے لیں، وہاں کوئی صنعتیں نہیں، کچھ نہیں. اور وہاں کے تعلیم یافتہ نوجوان روڈوں پر پریشان پھر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ ہمیں کوئی روزگار مل جائے. جبکہ وہاں کی حکومت کے جو پرزے ہیں وہ روزگار دلانے کے لیے بھی رشوت مانگتے ہیں. یعنی یہ میں کہوں گا کہ سندھ میں رشوت کا بازار گرم ہے، اور وفاق اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کا صدر پاکستان ہے، ان کا سب کچھ ہے. اسی طرح صوبہ سرحد میں جن کی گرفت ہے وہ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی نے پچھلے 15 سال سے وہاں کسی کو پر نہیں مارنے دیا. جو کرپشن، جو معاملات ہیں وہاں چھپے ہوئے ہیں اور پردے میں ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب تک پاکستان میں تمام سیاسی پارٹیاں ایک ایجنڈے پہ متفق نہیں ہوتی کہ پاکستان کو کیسے چلانا ہے، تو پنجاب میں ہیلتھ کی یہ جو ویگنیں چلائی جا رہی ہیں، اتنا سرمایہ خرچ کیا جا رہا ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑے بڑے ہیلتھ کے کنٹینر، اور پنجاب میں اس وقت اتنی سرمایہ کاری پنجاب گورنمنٹ کا تمام بجٹ ہے انہونے کاموں پہ لگایا جا رہا ہے. جن کاموں کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر پورا بجٹ خرچ کیا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ کل آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے حالات ایسے ہی ہیں. آپ لوگوں کو 45 اور 47 فارم کے درمیان میں عمران خان نے پھنسا دیا ہے، اور اب ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہو گئے ہیں، اور بہت سارے گروہ شامل ہو گئے ہیں. دیکھیں میں نے اپنے پہلے پروگرام میں بھی مشورہ دیا تھا کہ میاں صاحبان ہٹ دھرمی مت کریں. یہ اقتدار ان کا نہیں ہے، اس اقتدار سے باز آ جائیں. جیسے مولانا فضل الرحمان ان کے پرانے دوست اور ساتھی ہیں، انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ اقتدار عمران خان کے حوالے کر دیں. لیکن نہ جانے میاں صاحبان کی کیا سوچ ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں، جبکہ انہیں پتا ہے کہ یہ اقتدار آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ حکومت نہیں چل سکتی، اس کو عمران خان اور ان کے ساتھی نہیں چلنے دیں گے. اور اب مولانا فضل الرحمان بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں. دیکھیں عوام بہت پریشان ہے، تاجر، طالب علم، یہاں تک کہ دہاڑی باز جو لوگ ہیں جنہوں نے دہاڑی کمانی ہوتی ہے، ان لوگوں کی دہاڑی ختم ہو چکی ہے. دیکھ کنسٹرکشن کا کام مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے پاکستان کے اندر. دیکھیں میرا ایک ہی مشورہ ہے، میاں صاحبان چائنا سے یا دوسرے ملکوں سے سرمایہ کاری کے رابطے اس وقت کریں جب پاکستان کے اپنے سیاسی حالات بہتر ہو جائیں، ورنہ یہ ایک نیا پنگا ہوگا پاکستان کے لیے، پنگا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارا سیاسی وجود تو ویسے ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم پہ کوئی بھی ملک اور کوئی حکمران اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری اربوں روپے کی جائیدادیں دبئی سے نکل رہی ہیں، لندن سے نکل رہی ہیں. میں نے پہلے بھی یہ عرض کی تھی کہ افواج پاکستان کے سپاہ سالار سے کہ ہماری جتنی سرمایہ کاری اس وقت لوٹ کھسوٹ ان سیاستدانوں نے کی ہے وہ باہر پڑی ہے، وہ کسی طریقے سے پاکستان لائی جائے.
اور پاکستان کے خزانے میں جمع کروائی جائے۔ اگر یہ کام ہو جائے تو اس خطے کے سب سے بڑے امیر ہم لوگ ہوں گے۔ دیکھیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، میاں صاحبان اپنا کچھ سیاسی فیصلہ کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ لگتا یوں ہی ہے کہ ساری سیاسی قوتیں آپ کے خلاف اکٹھی ہو چکی ہیں اور آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔